औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। तमाम नाज़रीन को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं करबला टीवी उर्दू की खुसूसी नशरियात अरबाइन के हवाले से। और हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन के स्टूडियो में। एक दाएँ तरफ हमारे हरम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और एक जानिब हरम है जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक जानी पहचानी शख्सियत, एक इल्मी शख्सियत, एक सोशल शख्सियत मारूफ आगा ये शेख अमीन शहीदी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इन अयाम की ताज़ियत अर्ज़ है और साथ ही आपको इन खुशनसीबी आगा कि आप मशी करके नजफ़ से करबला पहुँचे। तो इससे पहले कि हम बाकी आवाज़ की तरफ चले, बताएं कि आया ये आपकी पहली मशी थी या पहले भी आप ये रास्ते पे आए हैं और कैसा तजर्बा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के और प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम देखने वालों को इन अय्याम की मुनासिबत से तस्लीयत अर्ज़ करूँगा। अरबईन के अय्याम बहरहाल वो अय्याम हैं जिनमें उम्मत मुस्लिमा को एक नई हयात मिलती है और ये नई हयात करबला के इस सफ़र से मिलती है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो शख्स इन रूट्स और इस सफ़र से महरूम है, मेरा ख्याल है उसकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही तबाह है। अल्लाह अकबर। चूँकि ये सफ़र अगरचे 15-20 दिनों का होता है टोटल आम तौर पर, लेकिन उसके पूरे साल की एनर्जी इसी सफ़र से उसको मिलती है। हाँ, तो उस एतबार से अगर देखा जाए, मैं शायद मुझे याद नहीं है मैं कितनी दफ़ा आया हूँ, हकीकतन गिनती मुझे याद नहीं है। अल्लाह ने पिछले साल मैं आ नहीं सका था, इस साल दोबारा तौफीक दी कि हाज़िर हो सकूं। और शायद पिछले साल की निस्बत इस साल मेरी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन तवानाई भी बढ़ गई है माशाअल्लाह। और उसकी वजह ये अय्याम और इन अय्याम में जो एक कैफ़ियत अहले ईमान के दिलों की होती है, और उस कैफ़ियत से कोई भी साहिब ईमान मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। अगर आप इस वक्त नजफ़ से लेकर करबला तक और बाकी तमाम रूट्स पर भी देखें, जितने भी रूट्स हैं, तो आपको नज़र आता है कि ये एक महशर सग़रा है। अल्लाह अकबर। और सबकी मियादगाह हुसैन इब्न अली की कब्र है, जहाँ से एक नई एनर्जी, नया वलवला, शौक़ शहादत और शौक़ जहाद, शौक़ मुबारज़ा और अल्लाह तक पहुँचने की राह और उसकी मंजिल इंसान को मिल जाती है। हमने लोगोज़ यहाँ पे लोगों ने शर्ट्सों के पीछे लगाया है। हमारा तौफीक यागा हम बसरा से आए और करबला टीवी ने एक बड़ा इंतज़ाम किया कि 15 दिन उर्दू ज़बान वालों को दिखाया ये रूट ना। तो एक रास्ते में कुछ शाआर लिखे हुए थे, एक बड़ा खूबसूरत है, जैसे आपने ज़िक्र किया कि तरीक़ुल्लाह, उन्होंने लिखा है तरीक़ुल हुसैन तारीक़ुल्लाह है, यानी जो राय हुसैन इब्न अली है वही है जो खुदा तक पहुँचने का यही रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा का ये अभी जितना अहतमाम होता है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं कि ना कोई इंतज़ामी पीछे कोई बहुत बड़ी कोई गवर्नमेंट खड़ी है ना कोई है, तो ये इसको अमूमन उलमा बुज़ुर्गान हम सुनते हैं कि दौलत करीमा के साथ इसको मुत्तसिल करते हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इंसानी मुआशरा इर्तिकाई सफ़र बदन के लिहाज से नहीं, शऊर के लिहाज से करता है। दुरुस्त। करबला 1400 साल पुराना वाक़या है, लेकिन इस वक्त भी ज़िंदा भी है और ताज़ा भी है। और ये जो आपको लोगों के अंदर आंसू, अश्क, गिरिया, दर्द, रंज और उसी रंज और अश्क व दर्द में लज्जत नज़र आती है, तो ये क्या है? ये करबला के उसी सफ़र का तसलसल है। लिहाजा करबला को ज़मीन और ज़मान दोनों पुराना नहीं करते और नहीं कर सकते हैं। करबला में ताज़गी है। जब तक वो ताज़गी मौजूद है, जिस भी इंसानी मुआशरे में करबला ज़िंदा हो जाए, उस मुआशरे के अंदर करबला की वो ताज़गी भी ख़ुद ब खुद आपको नुमायाँ नज़र आएगी। अगर आज आप ये देख रहे हैं कि ये करोड़ों इंसान हैं, दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक से हैं, ये दूर तरीन नुकात से करबला का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही है। तादाद से गरज नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद है दूर से आने वालों की या कम है, लेकिन आशिकाने खुदा और आशिकाने करबला ये इस सफ़र के राही हैं। ये वलवला कहाँ से आता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. شرط صرف ایک رکھی تھی کہ اس شخص کو یا اس معاشرے کو اہل ایمان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اگر ان کے اندر ایمان ہے تو قتل حسین کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرارت، آگ اور شعلہ اس معاشرے کے دل میں اپنی جگہ ایسے بنا لے گا کہ وہ معاشرہ ایک جلتا ہوا شعلور، تازہ دم اور باہمت سربلند معاشرہ ہوگا. اس لیے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ شعور اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہا، اس شعلے کی تپش کو زیادہ لوگوں نے محسوس کیا. اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان تمام روٹس پر، صرف نجف سے کربلا نہیں بلکہ جیسے بھی آپ نے کہا بصرہ سے کربلا بھی، طریقے علماء ہیں، اور ہاں جن روٹس پہ آپ دیکھیں، اس روٹ پہ جو لوگوں کا بیہیویئر ہے وہ بیہیویئر کیا ہے؟ نارمل نہیں ہے. یعنی اگر آپ غور کریں اس بات پر کہ فارابی نے ایک نظریہ دیا تھا مدینہ فاضلہ کا. جی جی. یہ جو مدینہ فاضلہ کا تصور تھا، وہ تصور کیا تھا اصل میں؟ ایک ایسا شہر، ایک ایسی بستی، ایک ایسا ملک جہاں پر چین ہی چین ہو، امن ہی امن ہو، جہاں پر گھر ہوں، دیواریں نہ ہوں، گھر ہوں، دروازے نہ ہوں. یعنی وہاں پر کسی کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کوئی کسی پر احسان نہ کر رہا ہو، ہر ایک اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچتا ہو. یہ وہ مدینہ فاضلہ ہے جس کا تصور فارابی نے دیا تھا. اور یہ تصور ظاہر ہے اس نے قرآن سے لیا تھا، اہل البیت سے لیا تھا، نبی کریم سے لیا تھا. جب ہم امام زمان علیہ السلام کے اس عالمگیر حکومت اور ریاست کا تصور دین کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. تو جس طرح سے آج ناانصافی ہے اور غالب ہے، اسی طرح سے اس دور میں انصاف اور عدل کا غلبہ نظر آئے گا. تو اس وقت جو آپ ان روٹس پہ بچوں کو دیکھتے ہیں قربانی دے رہے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں قربانی دے رہے ہیں، بوڑھوں کو دیکھتے ہیں قربانی دے رہے ہیں، خود فرش پر سوتے ہیں اور اپنے مہمان کو اے سی کے کمرے میں سلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں، خود ننگے پیر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں کی مالش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھکن کی دور کر رہے ہوتے ہیں، خود پیاسے ہوتے ہیں ان کو پلاتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں، خود اپنے گھر کا بہترین بستر ان کے لیے بچھاتے ہیں اور خود جاگتے رہتے ہیں تاکہ مہمان کہیں پر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جا سکے. میں نے تو ایسا بھی مناظر دیکھے کہ ایک شخص دھوپ میں خود کھڑا ہے، زائر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو زائر حسین پر اپنا سایہ کر کے تو اپنا فریضہ بجا لا سکتا ہوں. اللہ اکبر. جس معاشرے میں یہ فکر پروان چڑھ رہی ہو نا، وہ معاشرہ اسی طرف اس کا رخ ہوتا ہے جس طرف امام زمان علیہ السلام کی ریاست آپ کو نظر آتی ہے. لہٰذا یہ جو آج کا ماحول ہے اربعین کے ایام میں خصوصی طور پر، جس میں محور اور مرکز امام حسین کی ذات ہے، محور اور مرکز کربلا ہے، محور اور مرکز سالار شہداء ہے، سید الشہداء ہے، تو اس کی جو منزل ہے وہ وہی مدینہ فاضلہ ہے جس کا وجود انشاءاللہ تعالی امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے وجود میں آئے گا انشاءاللہ. میں آپ سے لازمی پوچھوں گا کہ اربعین کے حوالے سے اور روزہ اربعین کی اہمیت میں، اس سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر مثلاً ابھی کچھ لوگ ظاہر ہے جو پوری دنیا سے اس راستے پہ آتے ہیں، عراقی تو 20 دن پہلے سفر آغاز کر دیتے ہیں، کوئی 15 دن پہلے شروع کرتا ہے، کوئی 18 دن پہلے شروع کرتا ہے. عموماً جو ہمارے جو ممالک ہیں ان سے جو لوگ آتے ہیں 3 دن 5 دن 7 دن یہ سفر کرتے ہیں. نہیں، جو دور سے آتے ہیں وہ میں نے تو دیکھا 6 مہینے پہلے سفر کرتے ہیں. جی جی، وہ جو دور سے آتے ہیں ایسے وہ بھی ہے. لیکن اگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 3 دن یا 4 دن ہم مثلا صرف نجف سے کربلا والے روٹ کی بات کریں، اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو خدمت ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دینا، دوسرے کو دینا، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، یہ آیا صرف ان 3 دنوں میں اپلیکیبل ہے یا اس کو ہم باقی زندگی میں اپنے اپنے معاشروں میں اربعین کا فرہنگ جو کلچر ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لے کے جا سکتے ہیں تو کیسے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے اور سوال بڑا جاندار ہے، اس معنی میں کہ اگرچہ آپ کو ایک مسافر کی حیثیت سے، زائر کی حیثیت سے 3 دن یا 4 دن کا سفر نظر آتا ہے، ایسے ہی، لیکن جو میزبان ہے وہ 3 دن 4 دن نہیں ہے وہاں پر، وہ 20 دن ہے، 1 مہینہ پورا ہے. ایسا ہی، یعنی اس نے اپنی زندگی کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے سڑک پر گزارنے ہیں تاکہ زائر حسینی کی خدمت کر سکے
اور یہ میزبان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نوکر کی حیثیت سے ان مہمانوں کی بھرپور خدمت کرے. درست. اچھا اب اس کی زندگی میں بھی آپ کو وہ ایک مہینہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس ایک مہینے کے پیچھے یہ جو ایک مہینے کے مال دولت تیاری کے لیے جو اس کو چاہیے وقت وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. درست. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا سال محنت کر رہا ہے, پیسہ جمع کر رہا ہے, توانائیاں جمع کر رہا ہے, کرنے کے بعد اس ایک مہینے میں خرچ کر رہا ہے. لہٰذا اس کو صرف 3 دن کے اس محدود دائرے میں نہ دیکھیں, بلکہ یہ اس میزبان کی پورے سال کی محنت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے اپنے اپنے معاشروں کے اندر اس کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے آپ کو اس طرح کا تصور نہیں ملتا تھا, آج یہ ملتا ہے اور کربلا میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ قدیم الایام سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جو آج کی کیفیت ہے وہ 50 سال پہلے نہیں تھی, 100 سال پہلے نہیں تھی, 10-15 سال پہلے نہیں تھی, جو بھی ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, یہ تو کربلا اور نجف کا ہے نا, یہ تو کربلا اور بصرہ کا ہے, یہ تو عراق کے اندر کے شہروں سے اس طرح سے قافلے آ رہے ہیں. لیکن کیا 20 سال پہلے ایران سے بھی آتے تھے؟ نہیں. 20 سال پہلے پاکستان سے بھی آتے تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس لہر نے آپ کے ارد گرد کے ممالک میں موجود انسانوں کو بھی متاثر کیا اور ان کو بھی گھروں سے نکالا ہے. درست. 2 باتیں ہوئی. تیسری چیز یہ ہے کہ کیا لہر صرف کربلا کی حد تک ہے کہ لوگ کربلا آئیں اور چلے جائیں؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے. اب اس وقت جو پاکستان کے اندر, میں صرف پاکستان کی بات کروں گا, جو مشی کا ایک آغاز ہو چکا ہے, ریاست کی تمام تر پابندیوں کے باوجود, زور زبردستی کے باوجود اور طاقت کے استعمال کے باوجود مشی کو روکا نہیں جا سکا. اور اس مشی میں جو پہلے سال مشی ہوئی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, لاکھوں لوگ جب نکلے تو ان لاکھوں لوگوں کو لوگوں نے کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, راستے میں خدمت بھی کی. یعنی دوسرے لفظوں میں عراق کی اس مشی کو لوگوں نے کاپی کیا. یہ اس شعور کی علامت ہے کہ آپ نے یہاں سے دین کی ان آفاقی تعلیمات کے مظاہر کو صرف آنکھوں کی حد تک قبول نہیں کیا, صرف کانوں کی حد تک قبول نہیں کیا, بلکہ اپنی روحوں سے اس کو قبول کیا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر اس کو زندہ کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے شعور بڑھے گا یہ چیزیں اسی حساب سے باقی معاشروں میں بھی پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جائیں گی اور انسانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. میں اسی برنامے کو آگے لے کے چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب. اربعین کی راہیں صرف سڑکیں نہیں, یہ زندہ قافلوں کی سانسوں سے آباد جادہ عشق ہوتے ہیں. یہ وہی راستے ہیں جن پر قدموں کی آواز رہتی ہے. جن پر آنسو بہتے ہیں, جن پر دعائیں بکھرتی ہیں اور جن پر صبر, وفا, شوق اور عشق کے نشان ثبت ہوتے ہیں. کبھی کسی ماں کا دامن جھولتا ہے ان راہوں پر, کبھی کسی بوڑھے کی عصا سہارا لیتی ہے انہی راستوں کا, اور کبھی کسی بچے کے ننگے پاؤں کی آواز انسان کو بیدار کرتی ہے. یہ سب مل کر ایک ایسا نغمہ سناتے ہیں جسے فقط دل والے سن سکتے ہیں. جادہ عشق نجف سے شروع ہو کر کربلا پر ختم نہیں ہوتا, یہ دل سے شروع ہو کر جنت تک پہنچتا ہے. یہ راستے انسان کو صرف کربلا نہیں لے جاتے, یہ اسے خود اس کے رب, اس کے امام اور اس کے اصلی مقام تک پہنچاتے ہیں. ہر میل کی ایک
कहानी है, कभी थकन की, कभी शुक्र की, कभी आंसू की, और कभी वो खामोशी जिसमें सदाएं छिपी होती हैं। ये रास्ते सिर्फ चलने वालों के नहीं, ये उनके भी हैं जो हर साल रास्ते किनारे बैठकर पानी पिलाते हैं और हर ज़ायर को यूं देखते हैं जैसे अपने ही बेटे को करबला भेज रहे हों। ये सड़कें वक्त के फर्श पर लिखी गई वो तहरीर हैं जिस पर हर आशिक़ हुसैन अपना दस्तखत छोड़ जाता है। ये रास्ते ज़मीन पर हुसैन की याद के दरिया हैं और हर कदम एक मौज जो करबला की जानिब बहती चली जा रही है। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। हमारे साथ बहुत ही मुहिम और अहम मेहमान मौजूद हैं, आगा शेख अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा, दोबारा आपको सलाम अर्ज़ है। ज़िक्र कर रहे थे अरबाइन के जो असरात हैं आगा, बहुत खूब। मेरा जो सवाल है वो ये है कि हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है, ख़ानवादगी ज़िंदगी है, हमारी माशरती ज़िंदगी है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, उसके ऊपर ये अरबाइन जो कल्चर है, आपस में उल्फत, मोहब्बत, चारा, फ़िदाकारी, इसका किस तरह असर हो सकता है और किस तरह हम इसको आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, तहज़ीबें और कल्चर्स 1, 2, 3 दिनों में नहीं बनती, दुरुस्त, उनको बनते बनते टाइम लगता है। ऐसे ही इसलिए जो कदीम तहज़ीबों के हामिल मुआशरे हैं, वहाँ पर उन मुआशरों में बसने वाले लोगों की तहज़ीबी रिवायात भी उतनी ही पुख्ता और उतनी ही कदीम है। ठीक है, लेकिन उनका कल्चर मजबूत है जी, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है और हज़ार साल का बैकग्राउंड है। लिहाजा अगर आपने आज 1400 सालों के दौरान जिस कल्चर को प्रमोट होते देखा और गुज़श्ता 50 सालों में इतनी बड़ी तहज़ीब वजूद में आई है जिसको तहज़ीब करबला आप कह सकते हैं, तो इस तहज़ीब करबला को बाकी मुआशरों में राइज होने में टाइम तो लगेगा। ऐसे ही, और जब राइज होगा तो उसके असरात क्या उन खानवादों पर नहीं होंगे? जब मुआशरे पर कोई चीज़ असरअंदाज हो तो उस मुआशरे में बसने वाले मर्द व ज़न, बूढ़े जवान, बच्चे सब उससे असर लेते हैं। इस वक्त जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ्रीका से, यूरोप से आकर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, नारा लगाते हुए देखते हैं, नंबर एक, जो मैंने तो कम से कम 10 मकामात पर उन छोटे बच्चों को देखा जिनकी उम्रें ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 साल है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे ही है। तो उन सब की ज़बानों पर एक नारा था, अल-मौत लिइस्राइल। तो वो लाइन में खड़े हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी लबों पर क्या है? अल-मौत लिइस्राइल। क्यों? इसलिए कि उन्होंने करबला से ये रूह हासिल की है उन बच्चों तक ने। ठीक है, अगर उन बच्चों पर आज ये असर हो रहा है और आपके वहाँ से आए हुए बच्चे उन बच्चों को देखते हैं, तो क्या उन बच्चों से ये चीज़ें नहीं सीखते? यकीनन उनसे सीखेंगे। यही कैफियत बाकी तमाम तर उन मज़ाहिर की है जो मज़ाहिर आपको इस पूरे वाक़े में और पूरी मशी के अंदर आपको नज़र आते हैं। ये वाकई करबला का मौज़ा आगा कि सिंध के लिहाज से तो बच्चे हैं, लेकिन अक्ल शऊर में कितना बलूग आगा ये कि वक्त का यजीद, वक्त का शिमर की पहचान होना। अमूमन हमारे यहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती कि हम अगरचा 10 सालों से मिंबर हुसैनी की तरफ सुनते हैं, मजालिस में जाते हैं, लेकिन एक तशख़ीस नहीं होती वाकई ये सरज़मीन की बरक़ात है। दूसरा आगा एक चीज़ मुझे ये बताएं कि ख़ुद बाज़ औक़ात अरबाइन की मशी जो है और ये रास्ता है, इसको ज़मीना साज़ी ज़हूर के नाम से भी पुकारा जाता है, तो ये किस तरह हम इसको ज़मीना साज़ी ज़हूर के वाले से निगाह कर सकते हैं? देखिए, 2 बातें मैं इसमें अर्ज़ करूँगा। पहले वही नुक्ता जिसकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे थे कि हमारे माशरों के अंदर करबला को एहसास और जज्बात की शक्ल में दुरुस्त एक लुटे पुटे काफ़िले की मज़लूमियत की शक्ल दे दी गई। हुर्रियत, शुजाअत, ईसार, क़ुरबानी,
مبارزہ اور استقامت والے پہلوؤں کو بالعموم نظر انداز کیا گیا تاکہ اشک تو بہیں لیکن وہ روح اس کے نتیجے میں پیدا نہ ہو. مطلب بات کاٹ رہا ہوں آپ کی نا, یہ تو شاید کربلا تو بعد کی بات ہے, ہمارے ہاں دینداری ہی شاید اسی بیس پہ ہے, احساسات اور انہی چیزوں پہ ہے. ہمارے ہاں دینداری بھی تو کوئی وہ والی, کیونکہ پہلا سٹیپ وہ ہے تو اگلا نتیجہ بھی تو وہی ہوگا. جی, لہٰذا آپ جب اس سفر میں آتے ہیں تو اس سفر میں جو لوگ آتے ہیں وہ 10 پاکستان کے اندر مجالس سننے کے بعد وہ چیزیں نہیں سیکھتے جو اس سفر میں ایک دن کے اندر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریکٹیکل لائف ہے. وہاں پر صرف تھیوریز ہیں اور پھر ہمارے معاشرے کے اپنے کلچر کے مطابق ممبر کا رخ ہوتا ہے. لہٰذا اگر ممبر کی اصلاح ہو جائے اور ممبر کے اندر کربلا کی روح بیان ہو ممبر کے اوپر سے, تو یقینی طور پر وہاں پر بھی یہی کیفیت پیدا ہوگی. انسان وہی ہے, وہی انسان جب یہاں پر آتا ہے اس طرح سے اگر تبدیل ہو سکتا ہے تو واپس جا کے اپنے معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. اب جہاں تک بات ہے زمینہ سازی کی کہ امام زمان علیہ السلام کی اس عالمگیر حکومت کے لیے, تو سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ اس کی جان. انسان دنیا میں جتنی بھی آسائشات چاہتا ہے وہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ اپنی ذات کے لیے. یہاں پر یہ مناظر کیا بتاتے ہیں؟ اپنی ذات کی نفی اور دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے, تو گویا اپنی ذات کی نفی کر کے جب انسان ان مواقع پر سب کچھ دوسروں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ وہی زمینہ سازی تو ہے. اللہ اکبر. امام زمان تو جب تشریف لائیں گے تو ان کو کس طرح کے لوگ چاہیے؟ جان نثار کرنے والے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا جان نثار ان کے. ٹھیک ہے, جو جان نثار کر سکتا ہو وہ مال بھی نثار کر سکتا ہے, جو جان نثار کر سکتا ہو وہ اپنی آبرو بھی نثار کر سکتا ہے, جو جان نثار کر سکتا ہو وہ اپنی اولادیں بھی نثار کر سکتا ہے, جو جان نثار کر سکتا ہے وہ اپنا وطن اور اپنی زمین اور اپنا گھر اور اپنا کاروبار سب کچھ نثار کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو تربیت کا عمل ہے جو پریکٹیکل ہے, زبانی نہیں ہے, اس پریکٹیکل عمل کے نتیجے میں جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے یہ وہی نئی نسل ہے جس کی روح, جس کا دل, جس کا قلب جڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ امام زمان علیہ السلام سے, اور آنے والے وقت میں یہی جوان وہی رول پلے کریں گے جو کہ ان کے ساتھیوں کا رول ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. بہت بہترین. میں کیونکہ وقت کی گنجائش کم ہے لیکن میں ایک جو سوال میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. وہ اربعین کے روزے اربعین کی بہت تاکید ہے, خود زیارت اربعین کی تاکید ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آیا خود اربعین کی زیارت کے مطالب کی بھی اہمیت ہے یا کیا اس میں منشور ہے, کیا چیز ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خود کربلا اس زیارت اربعین میں بھی امام حسین علیہ السلام کی ذات, ان کا ہدف, ان کی قربانی اور اس کے اثرات یہ اس زیارت کے اندر خود مرکزی اور محوری حیثیت رکھتے ہیں. جب انسان قبر حسین پر آئے اور وہاں پر آ کر کلمات کے ذریعے سے جن کے پیچھے شعور موجود ہو, رٹے ہوئے جملے نہ ہوں جس کا معنی نہ پتا ہو, اگر شعور کے ساتھ انہی جملوں کے ذریعے سے اس ہستی سے جو اس زمین پر اللہ کے ولی بھی ہیں اور حجت بھی, اس شخصیت سے ایک کمٹمنٹ انسان کرتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ کرتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر اس قبر والی ہستی کی جو معنویت ہے اور جو حریت ہے اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اربعین کے دن اگر کوئی شخص آ کر قبر حسین علیہ السلام پر بیٹھ کر ان کلمات کے ذریعے سے, جن کلمات کے ذریعے سے ائمہ معصومین نے اس ہستی کی بارگاہ میں بیعت کا حکم دیا, تجدید عہد کا, زیارت کا اور کمٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, اگر اس کے ذریعے سے کرے انسان اور شعوری طور پر کرے, صرف سنی سنائی یا رٹی رٹائی بات کے طور پر نہیں, تو اس صورت میں جب وہ نکلے گا تو کیا بنے گا؟ کربلا کا مجاہد. اور جو کربلا کا مجاہد بنے گا وہ جب اس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے معاشرے میں جائے گا تو اس کو کس چیز کی پریشانی ہوگی؟ صرف ایک چیز کی کہ میں کس طرح سے اپنی کمٹمنٹ پر عمل کروں اور اپنے مولا کو راضی کروں. واقعاً ابھی آپ نے مشی کے دوران دیکھی ہوں گی تصویریں اور اس پہ لکھا ہوا انا علی العہد, خدا کرے کہ ہم بھی وہ انجام دے سکیں, کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اپنے عہد پر موجود ہیں. انا علی العہد, ہم اپنے عہد پر قائم ہیں. تو یہ عہد کس سے ہے؟ اللہ سے, رسول اللہ سے, امیر المؤمنین سے,
اور کربلا کے ان شہداء سے ایسا ہی ہے کہ ہم نے حق کے رستے کو نہیں چھوڑنا اور حق کے رستے پر ڈٹے رہنا ہے اور ہم اپنے عہد پر قائم رہیں ہیں گے اور آخری وقت تک انشاءاللہ قائم رہیں گے. یہ عہد ہے نا, ایسا ہی ہے اس عہد پر جو عمل کرے گا وہ پھر حسینی ہے. ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس سرزمین پہ آ سکیں اور وہ جو تجدید عہد ہے اس کو انجام دے سکیں. انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے سائے میں, ان کے اصحاب کے سائے میں سانس لے سکیں اور انہی کے سائے میں انشاءاللہ تعالی موت کو گلے لگا سکیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ آقا, بہت شکریہ. جزاکم اللہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے ہم راہ حسین ابن علی پر رہیں, اور وہ جو زندگی امام نے گزاری وہ اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل لے کے آ سکوں, اور جس کا ایک عملی تصویر اور تفسیر اربعین میں نظر آتی ہے. انشاءاللہ تمام زائرین کی جانب سے, تمام مومنین کی جانب سے انشاءاللہ نائب الزیارہ ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام کربلا ٹی وی کے خصوصی نشریات اربعین کے حوالے سے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.